السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ شریعت ڈپلومہ کورس کے اسلامی علوم و فنون کا جو درس ہے، آج اس میں ہم نسخ کی تفصیلات پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے ہم نے نسخ جان لیا ہے کہ نسخ کسے کہتے ہیں۔ ہم نے جانا تھا کہ نسخ کہتے ہیں کسی ایسے شرعی حکم کو جو پہلے نازل ہوا ہو، اس کو اٹھا لینا کسی ایسے شرعی حکم کے ذریعہ جو بعد میں آئے، یعنی پہلے کچھ اور حکم رہا ہو اور اس کے بعد اس کی جگہ پر دوسرا حکم آ جائے اور پہلے والا حکم ختم کر دیا جائے، اسی کو منسوخ کہتے ہیں۔ نسخ کے شرائط اور باقی تفصیلات انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نسخ کے شرائط، تو اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ منسوخ شدہ شرعی حکم ہو جو شرعی دلیل سے ثابت ہوا ہو، کسی عرفی عادت سے ثابت نہ ہو۔ الطلاق مرتان، جو طلاق جاہلیت کے ناسخ نہیں ہے، جو پرانے زمانے میں جاہلی دور میں اسلام سے پہلے جو طلاق کے قوانین تھے اس کو منسوخ نہیں کیا ہے اس نے، بلکہ یہ ابتدائی طور پر پہلا حکم نازل ہو رہا ہے طلاق کے سلسلے میں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ منسوخ شدہ، یعنی جس کو منسوخ کیا گیا ہے وہ شرعی حکم ہو اور شرعی دلیل سے ثابت ہو۔ دوسری شرط ہے کہ جس کو منسوخ کیا جا رہا ہے وہ پہلے سے ثابت شدہ ہو، خواہ اس کی وضاحت خود نص میں موجود ہو یا پھر تاریخ سے۔ نص کا علم کیسے ہوتا ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو یہ دوسری شرط ہے کہ جس حکم کو منسوخ ہونا ہے یا جو حکم منسوخ کیا جا رہا ہے وہ پہلے سے ثابت ہو۔ تیسری شرط ہے کہ ناسخ قرآن و سنت کی شرعی دلیل ہو، یعنی کسی بھی حکم کو منسوخ کرنے کے لیے قرآن مجید کی آیت ہونی چاہیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہونی چاہیے۔ بغیر اس کے آپ قیاس کے ذریعہ، اجماع کے ذریعہ کسی حکم کو منسوخ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر نماز فرض ہے جو قرآن مجید اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایک اہم عبادت ہے۔ پوری امت مل کر کے اگر اجماعی طور پہ منسوخ کرنا چاہے تو منسوخ نہیں ہوگا، کیونکہ ناسخ قرآن مجید کی آیت ہونی چاہیے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہونی چاہیے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ ناسخ منسوخ سے الگ ہو اور اس کے بعد میں آیا ہو۔ تو ناسخ الگ حکم ہو، منسوخ الگ حکم ہو، اور منسوخ پہلے ہوا اور ناسخ کی دلیل بعد میں آئی ہو، ناسخ کا حکم بعد میں آیا ہو۔ اور پانچویں آخری شرط ہے کہ دونوں دلیلوں میں جب تعارض ہو تو دونوں پر عمل کرنا ممکن نہ ہو، اس طرح سے تعارض ہو کہ دونوں میں توفیق پیدا کرنا، تطبیق پیدا کرنا، دونوں کے اندر جمع کرنے کی کوئی شکل پیدا کرنا ممکن نہ ہو۔ تو نسخ کی صورت کیا ہوتی ہے؟ کہتے ہیں کہ کسی حکم کی منسوخی دو وجہ سے ہوتی ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ جس نے حکم دیا تھا اس سے کوئی بھول ہو گئی ہو یا غلطی ہو گئی ہو، جس کی وجہ سے بعد میں انسان کو یا حکم دینے والے کو اپنی غلطی کا احساس ہو، اپنی بھول کا احساس ہو، تو اپنے پہلے حکم کو منسوخ کرتے، نہیں بھئی یہ میں نے کہا تھا کرنے کے لیے، اب اس کو نہیں کرنا ہے، اب آپ یہ کر لو، اس میں زیادہ فائدہ ہے۔
ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھول سے یا غلطی سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم میں بھول ہونا یا غلطی ہونا تصور نہیں ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی حکم دیا ہے تو اس میں بھی غلطی کا یا بھول کا امکان نہیں ہے، کیونکہ شریعت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے. دوسری جو وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ محکوم کی حالت بدلنے سے مصلحت بدل گئی. یعنی جس کو حکم دیا گیا تھا کوئی کام کرنے کا، اس کی حالت بدل گئی، اس لیے اس کو جو حکم دیا گیا تھا وہ بھی بدل گیا. اسی طرح جیسے مریض کی حالت بدلنے پر دوا بدل دی جاتی ہے. انسان پہلے زیادہ بیمار تھا تو زیادہ دوائیں دی گئیں، سخت قسم کی دوائیں دی گئیں، زیادہ اثر کرنے والی دوائیں دی گئیں. لیکن جب مریض کی حالت ٹھیک ہو گئی، اچھا ہو گیا، تو دوائیں کم کر دی جاتی ہیں اور پہلی دوائیں ختم کر دی جاتی ہیں. تو یہ نسخ کی صورت ہے. دوسرا مسئلہ ہے کہ نسخ میں اختلاف. تو امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ احکام الہی میں نسخ ہونا جائز ہے، اور صرف جائز نہیں بلکہ ہوا بھی ہے. یعنی کچھ آیتیں، کچھ احکام ایسے ہیں جو پہلے کچھ اور تھے، انہیں بعد میں بدل کر کچھ اور کیا گیا، جس کی مثال آپ انشاءاللہ ہم آئندہ پڑھیں گے آگے کچھ دیر کے بعد. تو امت کا اسی پر عمل رہا ہے کہ نسخ ممکن بھی ہے اور واقع بھی ہوا ہے. یعنی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو واقعتاً منسوخ ہیں. صدیوں تک اس مسئلہ پر اجماع رہا، بعد میں کئی صدیوں کے بعد معتزلہ میں سے بعض نے انکار کر دیا. اسی طرح سے آج کل مغرب زدہ لوگ، کالجوں یونیورسٹیوں کے پڑھنے والے لوگ، جنہیں رموز شریعت سے آگاہی نہیں، جنہیں اسلام کے احکام سے زیادہ واقفیت نہیں ہے، وہ بھی یہ فتنہ پیدا کر رہے ہیں کہ قرآن مجید میں نسخ نہیں ہو سکتا ہے. اس سے پہلے یہودی بھی اس کا انکار کیا کرتے تھے. تو وجہ کیا ہے انکار کرنے کی؟ ان لوگوں کی دلیل یہ ہے، کہنا ہے، شبہ یہ ہے کہ اگر نسخ مان لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کو مناسب سمجھا تھا، بعد میں غلطی ظاہر ہو گئی، اس لیے واپس لے لیا. چنانچہ یہ عیب ہے، یہ عیب ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا. اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت عیب نہ پہلی بات میں تھا، نہ پچھلی میں ہے، نہ اب اس والے میں ہے. لیکن اللہ رب العالمین چونکہ حکیم ہے، حکم الحاکمین ہے، علام الغیوب ہے، وہ وقت کے تقاضوں کے مطابق ایک حکم پہلے دیتا ہے، پھر حالت بدلنے پر دوسرا حکم دیتا ہے. پہلے جو حکم دیا تھا اس میں وہی حکم مناسب تھا، اور بعد میں جو حکم دیا ہے اس وقت وہی دوسرا حکم ہی مناسب ہے. یعنی نسخ کا مطلب رائے کی تبدیلی نہیں، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے ہر دور کے لحاظ سے مناسب احکام دینا ہے. نسخ کے دلائل ثبوت خود قرآن مجید میں ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها ناتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ ہم جو آیت منسوخ کرتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر یا اس کے برابر نازل کر دیتے ہیں. کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قادر؟ اس سے کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ آیتیں منسوخ کرتا ہے. اس طرح کی اور بھی مثالیں موجود ہیں. اسی طرح سے حدیثوں سے بھی اس کا ثبوت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّهَا لَمْ تَكُنْ نُبُوَّةٌ قَطُّ إِلَّا تَنَاسَخَتْ، کوئی نبوت ایسی نہیں ہے جس کے احکام منسوخ نہ ہوئے ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی بھی نبی آیا یا اللہ رب العالمین نے جب کسی نبی کو بھیجا تو شروع کے دور میں ایمان لانے والوں کو کچھ احکام دوسرے دیے گئے، اور بعد میں جب ان کا ایمان راسخ ہو گیا، مضبوط ہو گیا، تو
ان کو احکام دوسرے دیے گئے۔ شروع میں احکام آسان ہوتے ہیں عمومی طور پر، اور پھر تدریجی طور پر آہستہ آہستہ احکام میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ناسخ اور منسوخ ہونے کا مسئلہ پہلی شریعتوں سے چلا آ رہا ہے۔ چنانچہ ہمیں معلوم ہے اور بتایا پڑھایا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی بیٹیاں بیٹے آپس میں بھائی بہن ہوتے تھے، لیکن نکاح جائز تھا۔ صرف اسی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے تھے جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی ہو۔ بعد میں جو پیدا ہوتا تھا اس سے نکاح درست ہوتا تھا، لیکن بعد کی شریعتوں میں ایک ماں باپ کے تمام بیٹے آپس میں حرام قرار دے دیے گئے۔ اسی طرح سے دو بہنوں کا ایک ساتھ نکاح، کسی ایک آدمی سے، ایک مرد سے دو بہنوں کی شادی ایک ساتھ ایک ہی وقت میں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، یہودوں بنی اسرائیل کی شریعت میں جائز تھا۔ خود یعقوب علیہ السلام کے نکاح میں دو بہنیں تھیں، بعد میں حکم منسوخ کر دیا گیا۔ اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن قربان کرنے سے پہلے ہی منسوخ کر دیا گیا۔ اس طرح سے بہت سے واقعات موجود ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ناسخ و منسوخ کوئی ہماری شریعت کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ پہلے کی شریعتوں میں بھی یہ مسئلہ ہوتا رہا ہے۔ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ حکم ناسخ ہے، یہ حکم منسوخ ہے؟ اس کے 5 طریقے ہیں۔ نص قرآنی سے دوسرے حکم کا بعد میں آنا ثابت ہو، تو جو بعد میں آئے گا اس کو منسوخ کہتے ہیں۔ جو حکم پہلے آیا تھا اس کو، جو بعد میں حکم آیا ہے اس کو ناسخ کہا جاتا ہے، اور جو حکم پہلے آ چکا تھا اس کو منسوخ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا، کہ اب اللہ رب العالمین نے تمہارے سلسلے میں تخفیف کر دی ہے اور جان لیا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے۔ تو جو پہلے حکم دیا گیا تھا وہ دوسرا تھا، اور جو بعد میں حکم دیا گیا اس میں تخفیف کر کے حکم بدل دیا گیا۔ خود قرآن مجید میں یہ موجود ہے۔ اس طرح کی اور بھی آیتیں موجود ہیں قرآن مجید میں۔ دوسری صورت ہے ناسخ منسوخ جاننے کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے پتہ چل جائے، یعنی حدیث میں وضاحت ہو۔ جیسے ایک حدیث آتی ہے کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، کہ لوگوں میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا تھا، لیکن اب اس کی زیارت کیا کرو۔ تیسری صورت ہوتی ہے پہچاننے کی کہ صحابی وضاحت کرے، جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ کانا فیما انزل من القرآن 10 رضات معلومات حرمنا ثم نسخنا ب5 معلومات، کہ قرآن مجید میں جو آیت نازل کی گئی تھی اس میں یہ تھا کہ 10 گھونٹ دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے اور رشتے حرام ہو جاتے ہیں، نکاح حرام ہو جاتا ہے۔ پھر اس کو 5 گھونٹ کے ذریعہ حرام کر دیا گیا، یعنی پہلے 10 گھونٹ پینا ضروری تھا رضاعت ثابت کرنے کے لیے۔ اگر کوئی لڑکا کسی عورت کا دودھ 10 گھونٹ پی لے تو پھر اس کے بیٹوں سے، اس کی بیٹیوں سے نکاح درست نہیں ہے، لیکن بعد میں اس کو 10 کے بجائے 5 کر دیا گیا۔ یعنی آج کوئی لڑکا یا لڑکی کسی عورت کے، اپنی ماں کے علاوہ کسی دوسری عورت کا دودھ پی لیتا ہے یا پی لیتی ہے، تو اس عورت جس کا دودھ پیا ہے اس کے تمام بچوں یا بچیوں سے نکاح اس کا درست نہیں ہے۔ چوتھی چیز جسے نص کے احکام ثابت ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ کسی آیت کے متقدم اور دوسرے کے بعد میں آنے کا ثبوت ہو، اور دونوں میں جمع تطبیق ممکن نہ ہو کسی دوسری چیز سے۔ اور 5ویں صورت ہے کہ امت کا اجماع ہو اس پر، یعنی چوتھی صورت میں یہ ہے کہ ثبوت ہو کہ حکم بعد میں آیا ہو تاریخ کے ذریعہ۔ پہلا کہ قرآن مجید میں موجود ہو، دوسرا کہ حدیث میں موجود ہو، تیسرا کہ صحابی وضاحت کرے، چوتھی چیز تاریخ سے ثابت ہو کہ حکم بعد کا ہے، اور 5ویں چیز کسی بات پر اجماع کہ یہ حکم بعد کا ہے۔ نص کی حکمت کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں، وہ ہمارا موضوع
نہیں ہے۔ ایک اہم چیز ہے کہ نسخ کون سی چیز منسوخ ہوتی ہے، تو ناسخ اور منسوخ کا تعلق شرعی احکام سے ہے۔ عقائد کا کوئی مسئلہ منسوخ نہیں ہوتا، اسی طرح عبادت و معاملات کے اصول، اخلاق و آداب اور اخبار واقعات ہی منسوخ نہیں ہوتے۔ تو ناسخ منسوخ کا تعلق صرف شرعی احکام سے ہے، باقی سے نہیں ہے۔ آگے نسخ کے اقسام ہیں، وہ انشاءاللہ ہم لوگ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اور آج کے دن بس اتنا ہی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔